حج کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نوجوان عالم دین مفتی سید سلمان شاہ موجود ہیں کہ حج جو ہے وہ کن حد پر فرض ہو جاتا ہے۔ اب حج کے کئی اقسام ہیں، اس سلسلے سے اس حوالے سے کچھ بتائیے کہ حج کے کیا کیا اقسام ہیں۔ آپ کا کیا مشورہ ہوگا جو عام لوگ جاتے ہیں وہ کون سی قسم کو اختیار کریں جو ان کے لیے سہولت کا جس میں معاملہ رہے؟ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ حج میں فرض ہیں؟ کسی شخص کا ان تینوں میں سے کوئی فریضہ چھوٹ جائے تو پھر اس کے حج کی ادائیگی کی کیا صورت ہو سکتی ہے کہ حج کے واجبات کیا کیا؟ حاجیوں کے لیے بھی کیا قربانی جو ہے یہ واجب ہے؟ دم اگر دے دیا جائے تو پھر اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ مفتی صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے اور ہم سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دنیا بھر سے لاکھوں خوش قسمت حضرات حرمین شریفین میں موجود ہیں اور عن قریب وہ حج کی سعادت حاصل کریں گے، تو حج کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نوجوان عالم دین مفتی سید سلمان شاہ موجود ہیں۔ مفتی صاحب، نیوز دا پیشن میں آپ کا استقبال ہے۔ جی شکریہ۔ مفتی صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ حج جو ہے وہ کن پر فرض ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیے، حج جو ہے ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مالداروں پر حج فرض کیا ہے، اور اس کے لیے جو شرط لگائی ہے من استطاع الیہ سبیلا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان، جو مسلمان، کچھ شرطیں ایسی ہیں جو ہر عبادت میں ضروری ہیں، لیکن جو حج کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے پاس اس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد اتنا مال آ جائے جس کے ذریعے سے وہ حج حرمین شریف جا سکتا ہے، بیت اللہ جا کر آ جائے، اس کے راستے کا جو خرچ ہے اور وہاں کے جانے کا جو سفر کا خرچ ہوتا ہے اور واپسی تک کا جو خرچ ہے، وہ اگر اس کے پاس اتنی ملکیت ہے۔ ضرورت سے زائد کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے اہل و عیال ہیں، جو خدام ہیں، ان کا جو خرچ اس پر ہے، تو اس کے علاوہ اگر اس کے پاس جو ملکیت میں اتنا مال ہے تو پھر اس پر حج فرض ہوگا، اس کو آنے والے سال میں اس کو حج کرنا ہوگا۔ مفتی صاحب حج کے کئی اقسام ہیں، اس سلسلے سے اس حوالے سے کچھ بتائیے کہ حج کے کیا کیا اقسام ہیں؟ جی، جہاں تک حج کے اقسام کا تعلق ہے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دو عمل ایسا ہے جو حرمین شریفین مکہ مکرمہ جا کر ہی کیا جاتا ہے، ایک عمرہ ہے اور ایک حج ہے۔ تو اب اگر صرف آدمی حج کر رہا ہے جو اہل مکہ کے لیے ہے، جس کو حج افراد کہتے ہیں، صرف اس میں حج ہوتا ہے، اس میں عمرہ نہیں ہے۔ اور رہی بات عمرہ اور حج دونوں عمل اگر کر رہے ہیں تو اس میں دو ہیں، ایک قران ہے اور ایک تمتع ہے۔ فرق اتنا ہے کہ حج تمتع میں ہم الگ الگ احرام ہوتا ہے، عمرے کا الگ احرام ہے، عمرے کے اعمال کر لینے کے بعد آدمی اپنے احرام سے باہر آ جاتا ہے اور پھر حج کے لیے الگ سے احرام باندھتا ہے۔ اور قران میں یہ ہے کہ قران میں آدمی ایک ہی احرام میں دونوں کی نیت کرتا ہے، عمرے کے بھی اور حج کے بھی۔ عمرے کے اعمال کے بعد وہ احرام سے باہر نہیں ہوتا ہے، ابھی بھی اس پر ممانعت لاگو رہتی ہے، اور اسی احرام میں وہ حج کی ادائیگی کرتا ہے حج کے ایام آ جانے کے بعد۔ تو صرف فرق جو ہے وہ احرام کا ہے۔ اگر صرف حج کر رہا ہے، عمرہ نہیں ہے، تو اس کو ہم افراد کہیں گے، اور اگر ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ کر رہے ہیں تو قران ہے، اور اگر الگ الگ احرام باندھ رہے ہیں عمرہ اور حج کے لیے تو تمتع ہے۔ یہ آپ کا کیا مشورہ ہوگا جو عام لوگ جاتے ہیں وہ کون سی قسم کو اختیار کریں جو ان کے لیے سہولت کا جس میں معاملہ رہے؟ جی، ایسے تو افضلیت جو ہے قران کی ہے، کیونکہ اس میں حج میں جتنا مشقت ہو، محنت ہو، لیکن کیا ہے آج کل جو حالات ہیں اس اعتبار سے، کیونکہ کہا جاتا ہے، علماء کا مشورہ بھی یہی ہے کہ آدمی تمتع کرے، خصوصاً ہندوستان والے جو اتنے دور سفر کر کے جا رہے ہیں تو ایک احرام باندھ کر جاتے ہیں، تو سہولت اور آسانی اسی میں ہے کہ وہ تمتع کریں۔ مفتی صاحب حج کے فرائض کے حوالے سے ذرا بتا دیجئے کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ حج میں فرض ہیں؟ جی، دو ارکان بتائے جاتے ہیں حج کے، ایک تو طواف الزیارہ ہے اور ایک وقوف عرفہ کی جگہ پر، اور ایک متعین وقت پر جو وقوف کرتے ہیں، عرفہ، وقوف میں عرفہ کرنے کو کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک تیسری چیز اور بیان کی جاتی ہے کہ احرام، جو احرام ہے وہ بھی فرائض حج میں سے ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ احرام اور اسی طرح سے عرفہ میں وقوف کرنا اور جو ہے طواف زیارت کرنا، یہ تین چیزیں فرض ہیں۔
اگر کسی شخص کا ان تینوں میں سے کوئی فریضہ چھوٹ جائے تو پھر اس کے حج کی ادائیگی کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ ایسے تو جہاں تک مسئلہ ہے عرفہ میں وقوف کرنے کا، اگر عرفہ کا وقوف چھوٹ گیا، جس کے لیے ایک ٹائم جو ہے متعین ہے، یہ ایک جو ہے 9 تاریخ کی زوال کے بعد سے لے کر یہ 10ویں تاریخ جو یعنی کہ یوم النحر کہلاتا ہے، جس دن قربانی کرتے ہیں، صبح صادق کا یہ وقت متعین ہے۔ اگر یہ وقت چھوٹ جاتا ہے عرفہ کا، اس میں تھوڑا سا بھی قیام اگر نہیں کر پایا کوئی، تو اس کا اس سال کا جو حج ہے وہ پھر مکمل نہیں ہوتا ہے، اس کو دوبارہ جو ہے سفر کر کے حج کرنا ہوگا۔ اور رہی بات طواف کی، تو طواف کے لیے جو ہے طواف الزیارہ جو ہے، اگرچہ اس کا وقت جو ہے یوم النحر 10ویں تاریخ ہے، لیکن اگر وہ چھوٹ جاتا ہے تو پھر بھی کبھی بھی کیا جا سکتا ہے جب تک انسان وہاں ہے، تو لہٰذا اگر چھوٹ گیا تو اس کو فوراً ادا کرے، اور اگر گھر آ گیا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ نیا احرام باندھ کر اس طواف کو ضرور کریں۔ حج کے واجبات کیا کیا ہے؟ حج کے واجبات جو ہیں علماء نے 5 لکھی ہیں، ایسے بیان فرمائی گئی ہیں کہ حج کے جو کل واجبات 5 ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سعی کرنا، یہ صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی کرتے ہیں، اور اسی طرح سے مزدلفہ میں وقوف کیا جاتا ہے، وہ واجب ہے، اور اسی طرح سے حلق جو کرتے ہیں، یا تو آدمی سر کے بالوں کو مکمل مونڈ لے، یا اسی طرح سے سر کے بال کو یا کتروا لے، ان دونوں میں اختیار ہے، یہ واجب ہے۔ اور یاد رہے کتروانے میں پورے سر کا بال کو کتروانا ہے، ایسا نہیں ہے کہ چند بال آپ نے کاٹ لیے، یہ واجب ہے۔ اسی طرح رمی الجمار اس کو کہتے ہیں، یعنی شیطانوں کو جو کنکڑی ماری جاتی ہے، یہ واجب ہے۔ اور جو ہے طواف الصدر، جس کو طواف الوداع بھی کہتے ہیں، لوٹتے وقت جو طواف کیا جاتا ہے، یہ واجب ہے۔ حاجیوں کے لیے بھی کیا قربانی جو ہے یہ واجب ہے؟ جی، اس میں دیکھنا ہوگا، کیونکہ جو قربانی ہے وہ جو حضرات مقیم ہوتے ہیں اور وہ صاحب حیثیت ہیں، ان پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب اگر جو لوگ حج میں گئے ہوئے ہیں اور 8 ذی الحجہ تک اگر وہ مکہ میں مقیم ہیں، یعنی 15 دن سے زیادہ ان کا قیام ہے، تو اب ان کے لیے 2 قربانی ہو گئی۔ ایک تو وہ جو حج کے لیے کی جاتی ہے، یوم النحر 10ویں تاریخ کو حج کے موقع سے کیا جاتا ہے، ایک وہ قربانی ہے۔ دوسری جو ان کی مال کی جو ہر سال ہوتی ہے قربانی، وہ بھی ان پر واجب ہوگی۔ لیکن عام طور پہ جو لوگ سفر کرتے ہیں، کیونکہ ان کا سفر رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مقیم نہیں رہتے ہیں مکہ میں، تو اگر کوئی آدمی مسافر ہے مکہ کے یعنی کہ 8 ذی الحجہ تک مسافر رہا، اس کا 15 دن قیام نہیں رہا، تو پھر ان پر جو ہے یہ جو مال کی قربانی ہے جو ہر سال عید الاضحیٰ میں ہوتی ہے، وہ اس پر فرض یعنی کہ واجب نہیں ہوگی۔ مفتی صاحب، ایک مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ دم کن کن چیزوں پر دے کر اپنے حج کو جو ہے وہ صحیح کیا جا سکتا ہے، یا کیا کیا حج میں کیا ارکان کیا رکن چھوٹ جائے تو جس کو دم اگر دے دیا جائے تو پھر اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ جی، دم جو ہے اصل میں اس کی تفصیل ہے کافی، بہت سی چیزوں میں دم یعنی کہ واجب ہو جاتا ہے، جس میں سے اگر ہم اس کو موٹا موٹی سمجھنا چاہیں تو ایک تو کچھ اعمال ایسے ہیں اگر وہ چھوٹ جائیں گے مکمل طور پر یا اکثر چھوٹ جائیں، جیسے کہ ہمارے کوئی طواف الصدر ہے، طواف وداع ہے، اگر وہ ان کا 7 کے بجائے ہمارا 4 چکر چھوٹ گیا، یا تو مکمل چھوٹ جائے واجبات، یا اکثر واجبات چھوٹ گئے، تو پھر دم واجب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ عمل کر لینے سے دم واجب ہوتا ہے، جیسے جانتے ہیں احرام، اگر آپ نے احرام کی نیت احرام باندھ لیا ہے تو اب آپ پر بہت سی چیزیں منع ہو گئی، سر کو ڈھانپنا کور کرنا منع ہو گیا، امامہ وغیرہ پہننا یا سلے ہوئے کپڑے پہننا، جیسے خوشبو لگانا، تیل لگانا، سب منع ہو گیا۔ تو اگر آپ ان چیزوں کو کرتے ہیں تو پھر آپ کو دم دینا ہوگا۔ اس میں بھی کچھ شرائط ہیں کہ پورا عضو کو اگر آپ نے پورے عضو پر لگا لیا آپ نے اگر خوشبو، تب دم دینا واجب ہوتا ہے۔ تو یاد رہے کہ جن چیزوں پر، تو ان چیزوں پر دم واجب ہو جائے گا۔ اور اگر ایک متعین مقدار ہے، جیسے کہ آپ نے سلا ہوا کپڑا پورا دن پہن لیا یا پوری رات پہن لیا، تو دم واجب ہوتا ہے، اور اگر اس سے کم کیا تو صدقہ واجب ہوتا ہے۔ دم میں آپ کو 3 چیزیں ہی، اور بہت سی ایسی جنایات ہیں، حج کے خلاف عمل ہے جس میں ہم کو دم کے صورت میں جو ہے اونٹ ذبح کرنا پڑتا ہے، تو اونٹ ہے، اور اسی طرح سے خصی ہے، یہ سب جو ہے دم میں دیا جاتا ہے۔ تو بعض موقع پہ صرف جو ہے بدنہ جس کو کہتے ہیں اسی کو ذبح کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں، ایسی جنایات ہیں۔
جیسے کہ اپنی بیوی کے قریب جانا ہے، جو صحبت کے تعلق سے اس میں بھی دم دینا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں کچھ چیزیں جو ہیں تو اس کو ایسے تو آپ علماء سے رابطہ رکھیں، کچھ بھی ایسی بات ہوتی ہے تو اس سے علماء سے ضرور دریافت کریں. اس طرح جو ہے حاجیوں کے لیے کسی جاندار مکہ کے حرم کے اندر ایسے یا کسی جاندار کو بھی کیا کہتے ہیں نقصان پہنچانا، اس کو مار دینا، اس میں بھی دم واجب ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ایسی جو چیزیں آپ سے ہوتی ہیں اس کو یاد دہانی کر لیا جائے، ذہن نشین کر لیا جائے اور علماء سے رابطہ کر کے پوچھا جائے کہ ہم پہ دم واجب ہوا کہ نہیں. تو مفتی صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پوائنٹ چھوٹا ہے جس کو مزید ایڈ کیا جا سکتا ہے، یا اس گفتگو کو ہم لوگ مکمل سمجھ سکتے ہیں؟ جی بس یہ دیکھیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے حج کرنا، اور بڑی مشقت سے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں. بہت سے ایسے حضرات ہوتے ہیں جو ایک بار جانے کے بعد بار بار ان کو موقع نہیں ملتا ہے. تو بس سبھی حاجیوں سے درخواست یہی ہے کہ حج کا جو اصل مقصد ہے، ایک تو احادیث میں جو آتا ہے کہ آدمی خوب آواز بلند کر کے، یعنی جو تسبیحات ہیں ان کو ہر وقت پڑھتا رہے، اور اسی طرح سے صفائی ستھرائی بہت زیادہ حج میں نہیں بلکہ آدمی جو ہے پرا گندا ہو کر جو ہے اللہ کے دربار میں حاضر ہو، اور جو چیزیں منع ہیں، ممنوع ہیں، منع کی گئی ہیں، ان سے جہاں تک ہو سکے حتی الامکان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو مقبول حج سے نوازے. سب سے دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کو جو ہے مقبول حج سے نوازے. اور جو لوگ متمنے ہیں، ارادہ کرتے ہیں حج کا، حج اب تک نہیں کر چکے ہیں، نہیں کیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کی سعادت عطا فرمائے اور سب کو حج اپنے دربار بلائے. مفتی صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے اور ہم سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھے جناب مفتی سید سلمان شاہ، اور حج کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی، اور مجھے امید ہے کہ یہ ساری جو گفتگو ہے جو عازمین حج ہے اور جو فی الوقت حرمین شریفین میں موجود ہیں ان کے لیے کافی فائدہ مند رہے گی. گوہر عالم، نیوز دا پیشن، خلیفہ باغ، بھاگلپور.